تو بھی قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا۔ غرض یہ ہے کہ اسی سستی میں وقت نکل گیا اور میں نہ جا سکا۔ جب میں یہ دیکھتا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں پیچھے رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا تو ایسے کمزور اور مجبور لوگ ہیں جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے، تو میرا دل بے انتہا کڑتا تھا اور مجھے اپنی حالت پر بڑا افسوس ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اب منافقوں نے آ کر اپنے عذرات پیش کرنے شروع کیے اور قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مجبوری کا یقین دلانے لگے۔ ایسے لوگ 80 آدمیوں سے کچھ زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بناوٹی باتیں سنی اور ان کے ظاہری عرض قبول فرما کر ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ اب میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، کہیے آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم میں کسی اہل دنیا کے سامنے حاضر ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اسے راضی کر لیتا، مگر آپ کے بارے میں تو میرا ایمان ہے اگر اس وقت کوئی بات بنا کر آپ کو راضی بھی کر لوں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ سچ کہہ دوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی معافی کی صورت پیدا فرما دیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عرض نہیں ہے جو میں پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری قدرت رکھتا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا کر بیٹھا۔ میری طرح 2 آدمی مرہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی جو میں نے کہی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر میں بیٹھ گئے مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا اور کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور یہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے۔ مسجد نماز کے لیے جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا اور انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں۔ نماز میں نظر چرا کر حضور کو دیکھتا تھا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ نے میری طرف سے نظریں ہٹا لی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بچپن کے دوست ابو قتادہ کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تو تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ تیسری بار بس اتنا کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو آ گئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے ایک شخص نے شاہی غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا اور میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے،